صافی صاحب، مولانا فضل الرحمان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا معاملہ فوری عدالت میں جانا باعث تشویش ہے، یعنی یہ بات ان کے حق میں نہیں ہے۔ تاثر یہ سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ڈیلنگ ٹیکٹک اپنائے جا رہے ہیں حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے، اس وقت یہ کمزور وکٹ پر ہیں؟ جی، میں آپ کی بات پوری طرح تو نہیں سمجھ سکا، لیکن آخری جملہ میں آپ کی جو مجھے سنائی دیا ہے اسی سے میں آغاز کر لیتا ہوں۔ جی، کمزور وکٹ پہ تو ہے، اور مسلم لیگ نون کو خطرہ تو اس وقت لاحق ہوا تھا جب عدالت نے لاہور رجسٹری میں پہلی سماعت کی، اور پہلی فرصت میں عدالت نے قرار دیا تھا سماعت کے دوران کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو غلط فہمی ہوئی تھی، اور پھر دوسری سماعت میں بھی تقریباً بات ختم کر دی۔ اب یہ جو کل کی کارروائی ہے مسلم لیگ نون کے خیال میں ایک رسمی کارروائی ہے، دراصل فیصلہ لاہور میں ان کے خلاف ہو چکا ہے، اس لیے یہ فل کورٹ بنانے کی جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی ایک مشترکہ کوشش ہے، اس کا یہی شاید مقصد ہے کہ وہ اس فیصلے کو اپنے حق میں اپنے خلاف دیکھ رہے ہیں، اور انہیں خوف ہے کہ پنجاب حکومت کے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت نہیں رہے گی، اور پھر یہ بات وفاق سے ہوتی ہوئی سندھ اور پورے ملک تک پھیلے گی۔ یہ ایک ان کی جو مجھے ان کا جو ایک خوف جو نظر آ رہا ہے، جو ان کی فرسٹریشن یا ان کا غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اہم ہے کہ سیاسی جماعتیں یا جمہوری حکومتیں یا پارلیمانی نظام میں رہتی ہوئی قوتیں جب ناکامی کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے معاملات عدالت کے سپرد کی ہے، اور یہ کہانی آج کی نہیں ہے، 1955 سے یہ کہانی شروع ہے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی 12 کے قریب لگ بھگ ریفرنسز، آئینی ریفرنسز سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس میں لارجر بینچ بھی بنے ہیں، اور اس وقت فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے، جس طرح کہا گیا کہ اس پہ کافی وقت طلب ایک کام ہے، لیکن میرے خیال میں جو لاہور میں جس طرح کے ساتھ یہ حسن اتفاق تھا یا حسن انتظام تھا کہ چیف جسٹس صاحب موجود تھے لاہور رجسٹری بینچ میں، اور اس روز جو وہاں پہ 40 کے قریب روسٹرم پہ جو اس کاز لسٹ پہ جو کیسز لگے تھے ان کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس صاحب نے مناسب سمجھا اور اس کیس کے سنوائی لاہور میں کی۔ تو اس وقت اگر سیاسی جماعتیں، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ایک بڑی تعداد میں اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل ہو جائے، تو میرے خیال میں آئینی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، تو اس کا ایک اچھا تاثر جائے گا۔ ججوں کے کردار پہ یا ان کی کردار کشی تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ججوں کے منفی فیصلوں پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ ماضی میں مثالیں موجود ہے، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں اس قسم کے آئینی معاملات کے لیے الگ سے فل کورٹس جو ہے وہاں پہ مستقل قائم ہے، جس طرح امریکہ۔ ہم تو ان ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ایک خرابی درست کر سکتے ہیں اور ایک بڑے طبقے کی اس پہ جو ہے وہ تسلی ممکن ہے اور سیاسی استحکام کی ایک صورت نکل سکتی ہے، تو میرے خیال میں فل کورٹ بنانے میں بہت زیادہ وقت نہیں درکار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو بینچ بنتے ہیں، کیا یہ رجسٹرار کا جو ایک مروجہ طریقہ ہے، رجسٹرار آفس سے یہ تمام چیزیں طے ہوتی ہے کہ نہیں، یہ چیف جسٹس کے ثوابدید ہے کہ جس بینچ میں وہ جی میں یہی ایک سوال تو ہے سر۔ اور اس میں پھر یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو ایک بہت سینئر جج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم نے کافی مدت سے انہیں کسی بھی آئینی معاملے میں یا اہم کیس میں ان کی موجودگی ہمیں نظر نہیں آئی ہے، تو ایسے ہی عدالت کے اپنی ذات کے لیے اور ان پہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کچھ حلقے سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے ان کے خلاف، اس کا رستہ روکنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ بجا طور پہ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ آئین کا تشریح کرے، لیکن جب سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی جماعتیں اس بات پہ مصر ہو کہ یہ آئین کی تشریح نہیں ہے آرٹیکل 63A کی، بلکہ اس میں ایک آئینی نقطہ شامل کیا گیا ہے، تو یہ سوال تو بنتا ہے اور عدالت کو اور آئینی ماہرین کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آئین کی تشریح عدالت کی ذمہ داری ہے، لیکن آئین کا کوئی ایک نقطہ جو عدالت کیا شامل کر سکتی ہے جو یقینی طور پہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آئین سازی
کا کام جو ہے یا ثوابدید صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے. تو ایسے میں میرے خیال میں اگر فل کورٹ بن جائے کوئی مذائقہ نہیں. یہ 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ فل بینچ ہی کہلائے گا. 5 ہوگا 7. فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے, فل بینچ کی بات نہیں ہے. فل کورٹ اور ایون لارجر بینچ کی بھی بات آج اعظم طارق صاحب نے لارجر بینچ کی بھی بات کی ہے, اور ماضی میں جو بڑے بینچز بنے ہیں اس میں مثالیں موجود ہیں. 9 ججز بھی موجود ہے, 8 ججز بھی موجود ہے, 6 ججز بھی موجود ہیں. میری تجویز ہے فل کورٹ بھی ناکافی ہوگا. اس میں اگر سلمان غنی صاحب کی رائے بھی لے لی جائے اور صافی صاحب کو کورٹ میں آنا پڑے گا. لیکن یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عدالت میں ہے, سب نظریں اب سپریم کورٹ پر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن کے بعد بحران مزید بڑھے گا یا ٹلے.